بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا مردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرما بردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ پیغمبر وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں اس کام کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ وہ تعلیم و تدریس اور اپنی عملی زندگی کی مثال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔
اس کے لیے وہ خوب محنت کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسے نبی اور رسول آتے رہے جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے۔ ان میں سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی میں ہر قسم کے لمحات آئے، لیکن آپ صابر و شاکر بندہ بن کر رہے۔ آپ پر دین مکمل ہوا۔ آپ کا ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا کلام مکمل طور پر ہم سب کے لیے پہنچا دیا۔ اس احسان عظیم کا اعتراف کرتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ سے محبت رکھیں، آپ کی اتباع کریں اور آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ کیا ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی صلاۃ ہے، اور پھر ہمیں صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقرب فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریفی کلمات بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اس رسول کی تصدیق کریں، اس کی شریعت پر عمل کریں، اور بطور تحفہ آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا، اللہ اور اس کی مخلوق کے ہاں آپ کے بلند درجات کا، آپ کی بلند قدر و منزلت کا، اور آپ کی بلند ذکر کا، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور ملائے اعلیٰ کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مد و ثنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور پھر تمام فرشتے آپ کی مد و ثنا کرتے ہیں اور نہایت عاجزی سے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور مرتبہ بخشا ہے، اور اپنے نزدیک آپ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے آپ پر ایمان لائیں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، متقین کا امام بنا کر، اور تمام مخلوقات کے لیے حجت بنا کر، اور حشر میں شفاعت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد بھیجا، فترت الرسل کے بعد بھیجا، پس اللہ نے ان کے ذریعے سب سے زیادہ سیدھے اور سب سے زیادہ واضح راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی کی۔ بندوں پر آپ کی اطاعت اور تعظیم، ان کی حفاظت، ان کے حقوق کی بجا آوری اور ان پر درود و سلام بھیجنے کو واجب قرار دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہیں کہ قرآن میں اور کسی دوسری کتاب میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر سلام نہیں بھیجا گیا، بس یہ وہ خصوصیت ہے آپ کی جس کے ساتھ اللہ نے باقی انبیاء کے علاوہ صرف آپ کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح ابن عاشور کہتے ہیں کہ ازواج النبی کے بارے میں احکامات کے بعد یہ آیت آئی ہے، یعنی سورۃ الاحزاب میں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ کے مقام کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ کہ ان احکامات کا آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق اجرا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اسی اعتبار سے آپ سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو یہاں پر لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ قاموس میں صلاۃ دعا، رحمت، استغفار اور اچھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور عبادت میں رکوع سجود پر مشتمل جو نماز ہے اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف صرف تعریف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں،
یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ تعریف فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں تاکہ آپ سب سے اونچے اور بلند درجات پالیں۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے صلات استغفار کرنا ہے۔ اور پھر امت کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی صلات بھیجے، تو امت کا دعا کرنا اور حکم کی تعظیم کرنا مانا ہے، یعنی آپ پر صلات بھیجنا، آپ کے لیے دعا کرنا اور آپ کے حکم کی عزت کرنا۔ آپ پر اوپر اور نیچے کے جہانوں میں تعریف کا جمع ہونا اس آیت میں شامل ہو گیا ہے۔ اوپر کے جہانوں سے اللہ اور اس کے فرشتے مراد ہیں، اور نیچے کے جہانوں سے تمام آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی آسمان والے بھی اور زمین والے بھی سبھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اور جس پر دونوں جہانوں کی طرف سے صلاۃ شامل ہو جائے پھر اس کی تعریف اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا کہنا۔ تو ہمیں تمام اہل ایمان کو، اولین و آخرین جو ہیں، سب کو یہ حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس میں کوئی اہم کام بتایا جاتا ہے، اور اس میں صرف پکارا ہی نہیں جاتا بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرمائے تو اپنے کان لگا دیں، پوری توجہ کریں اس بات کی طرف، کان لگا کر سنیں، یا تو وہ کوئی بھلائی کی بات ہوگی جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ اور ایمان کی صفت کو بیان کرنا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی نسبت سے پکارنا ایک حکم پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ حکم ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی اگر آپ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ایمان میں نقص اور کمی کا باعث ہوتا ہے، اور جب ایمان کی کمی ہوتی ہے تو پھر اطاعت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی اے ایمان والو آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو صلاۃ کی صفت ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے، اور بہت سے علماء نے نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر نماز میں درود شریف شامل نہ کیا تو نماز ادھوری رہ جائے گی، ناقص ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے، آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے، آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے، اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ کی بہت عزت ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اور ہمارا آپ پر صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کر۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت معنی ابن قیم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور تعریف کرے ہمارے پیغمبر کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا اظہار کرے۔ تو بہرحال اس سے مراد خاص درود کے جو کلمات ہیں وہ پڑھنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا، یعنی کیفیت الصلاۃ کے بارے میں، تو آپ نے صلاۃ کا صیغہ سکھا دیا کہ کس طرح پھر درود پڑھنا ہے، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اور دیگر جو درود ابراہیمی ہے۔ تو کئی ایک صیغے ہیں، صیغے سے مراد کئی ایک ورژن ہیں جن میں صلاۃ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح صلاۃ بھیجو، یعنی صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ طریقہ بھی سکھایا گیا کہ کس طریقے پر صلاۃ بھیجی جائے۔ وسلموا تسلیما، اور آپ کو خوب خوب سلام بھی بھیجیں، سلام کا تحفہ دیں، یعنی جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام کا لفظ جو ہے مصدر ہے عربی زبان میں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کمیوں، نقائص اور آفات سے پاک ہونا، اور تسلیم کا معنی بھی سلام ہے، وسلموا تسلیما، وہ اس کا مصدر ہو گیا۔ اور مراد یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی تکلیفوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں اور نقائص سے پاک رہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہم سلم علی محمد،
تو اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں اور آپ کی امت میں اور آپ کی ذکر میں ہر نقص سے سلامتی لکھ لے، یعنی آپ کو سلامت رکھ کس کس چیز میں؟ آپ کی دعوت میں، یعنی جو آپ نے دین کی دعوت دی، اور آپ کی امت کو بھی سلامت رکھ اور آپ کے ذکر کو سلامت رکھ، ہر قسم کے نقص سے سلامتی عطا کر۔ تو یوں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں اور جب سے یہ درود کا حکم آیا ہے، جب سے آپ پر درود بھیجا جا رہا ہے اور یہ دعائیں مستقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مرتبے اور شرف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی امت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا ذکر خیر ہر جگہ بلند ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی علاقہ اب ایسا نہیں کہ جہاں مساجد نہ ہوں اور وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہ کہا جائے، اور پھر اذان سننے کے بعد جو دعا ہے تو اس میں درود شریف بھی ہے، اور اس میں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ میں وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، مقام محمود کی دعا بھی آپ کے لیے کی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعائیں کرنا ہم سب کے لیے لازم قرار پایا کہ آپ کے جسم کی سلامتی، آپ کے دین کی سلامتی، آخرت کے دن کی سلامتی، اور پھر یہ کہ السلام کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے۔ السلام علی النبی کا مطلب ہے ہر آنے والی آفت سے آپ کو سلامتی عطا ہو، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بھی، پلسرات وغیرہ سے بھی، یعنی ہر جگہ آپ سلامت ہو۔ پھر اسی طرح آپ کی شریعت سلامت رہے، آپ کی سنت کی حفاظت ہو، اور بیکار اور ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے ان کے ہاتھوں شریعت اور سنت کی بے حرمتی سے بھی بچنے کی دعا ہے ایک طرح سے۔ تو بہرحال یہ صلاۃ و سلام جو ہے اس کو ہم اردو میں درود پڑھنا کہتے ہیں، یعنی عام جو مفہوم ہے اس کا وہ درود پڑھنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں بھی آتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ سے نہایت مہربان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، یعنی جب ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر ہم اپنے کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر یہ درود شریف پڑھتے بھی ہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء ہے، پیروی ہے، اور جو حقوق آپ کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، یعنی آپ نے جو قربانیاں کی اور ان سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا بدلہ دینا بھی ہے، کیونکہ اب ہم زندگی میں تو آپ کو جا کر نہ سلام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں، نہ ہی آپ کو کسی اور شکل میں کوئی اس کا بدلہ دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں، اور جو شخص دل سے کسی کو دعا دیتا ہے وہ گویا اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ دعا ہے اور احسان کا کوئی بدلہ چکا رہے ہیں، بلکہ یہ پڑھنا ہمارے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنا جو ہے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گویا جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو وہ ہماری محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، اور نیک اور تقرب والے اعمال میں سے بھی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی عزت کرنے کی علامات میں سے بھی ہے، یعنی جہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کو درود کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کی عزت کریں، تو یہ عزت کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ توقیر کا لفظ جو ہے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے، جس میں سکینت، اطمینان، تعظیم اور اکرام پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف قرار دینے
اور آپ کی تکریم کرنے سے یہ توقیر مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کی تعظیم اور آپ کے شرف کو تسلیم کرنے کی علامتوں میں سے ہے کہ ہم آپ کو واقعی اپنا بہت معزز مانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اور ہم سب رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہمارے سارے کام بن جائیں۔ اور پھر فرمایا اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فوری حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شرط اخلاص کی شرط ہے۔ بعض اوقات ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف زبان چلتی رہتی ہے، نہ دل حاضر ہے اور نہ ہی دماغ حاضر ہے اور نہ ہی ہم کوئی سوچ سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سوچ سمجھ کر یہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص برتتے ہوئے اور پوری توجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں جو شخص درود پڑھتا ہے اس کو۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، یعنی اگر آپ کو فرشتوں کی دعائیں زیادہ لینی ہے تو زیادہ درود پڑھ لیں، کم لینی ہے تو کم پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق درود کی وجہ سے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر تو سارے مسئلے ہی آسان ہو جائیں گے۔ تو آج کل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی جو ضروری ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات مثلاً افطار کا ٹائم ہے اور ہمیں دعائیں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو ہم عصر کے بعد کچھ حصہ دعاؤں کے لیے ضرور مختص کریں، لیکن اس کے بعد جب گھر کا کام بھی ہو اور ذمہ داریاں بھی ہوں جن سے کوئی فرار نہیں انسان کو، تو اس کے ساتھ ساتھ کام کاج کرتے ہوئے آپ درود پڑھتے جائیں، تو آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں رہے گا کہ میں اس وقت کو ضائع کر رہی ہوں، اور آپ دل کو اپنے حاضر کر لیں۔ جو کام ہوتے ہیں گھروں کے سب اس کے عادی ہوتے ہیں اور وہ ایک آٹو پہ ہوتا ہے، انسان آنکھیں بند کر کے بھی سامان اٹھا رہا ہوتا ہے، رکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنی زبان اور دل کو حاضر کر کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں اور آپ کی جتنی دعائیں مانگنے والی تھی وہ ساری درود شریف کے اندر آ جائیں گی۔ تو پھر انسان کے لیے ایک آسان راستہ بھی ہے اور ایک بہت ہی انلائٹننگ اور انرچ کرنے والا روحانی طور پر انسان کو کہ کوئی پھر کمی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ اسی طرح دیگر کام بھی جو آپ صرف ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت بھی آپ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیچ میں اگر کوئی خاص دعا بھی یاد آئے تو 2 دفعہ درود کے بیچ میں ایک دعا اپنے لیے کر لیں زبانی، پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ پھر دل میں آپ دیکھیں کہ ہمارا دل تو کسی وقت خیالات سے خالی رہتا ہی نہیں، تو ان خیالات میں بعض اوقات کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی ایک بار نہیں بار بار وہی چیز دماغ میں آتی چلی جاتی ہے اور انسان پریشان رہتا ہے۔ تو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس سے خلاصی پانے کے لیے ضروری ہے کہ درود شریف کے بیچ بیچ میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اور یا اللہ تو میرے ذہن کو صاف کر دے، اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس سے نجات حاصل کریں دعا کے ذریعے،
کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں بدل سکتے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، لیکن اگر ہمارا اپنا ہی دل اچھا ہو جائے تو لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں بلینز ٹریلینز کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ تو اسی طرح اگر ہماری جان پہچان کا کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمیں اذیت دے رہی ہے تو ہم اس کو بھی انہی میں شامل کر دیں کہ اور بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب کام کاج کے دوران آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کام میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، طاقت میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ تو امت کو آپ کے لیے وہ مقام مانگنا چاہیے۔ آت محمد الوسیلۃ، یہ وسیلہ وہی مقام ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، یعنی جتنا بھی درود ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلاں فلاں آپ کے لیے درود بھیج رہا ہے، کیونکہ درود پڑھنے والے کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد، فلاں بن فلان نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء کے معجزات بھی ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں عام زندگی میں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، وہ عالم برزخ ایک اور ہی عالم ہے، اس میں وہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوں گی، نہیں ٹائم اور سپیس سے باہر نکل جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو ٹائم اور سپیس کے ساتھ نہیں ناپیں کہ اگر 1,00,000 لوگ پڑھیں تو کیا 1,00,000 کا نام بتائے گا۔ فرشتے کے لیے بتانا مشکل نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا مشکل نہیں۔ اور پھر یہ کہ ہر جگہ سے درود آپ پر پہنچایا جاتا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہیں بھی ہو، خشکی پر ہو، پہاڑوں پر ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، کہیں بھی ہو، تو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ مبارک پر جا کر ہی جو درود ہم بھیجتے ہیں وہی پہنچتا ہے اور باقی نہیں، وہ بھی پہنچتا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تو دور سے بھی وہ پہنچ جائے گا۔ پھر درود کی وجہ سے انسان آپ کی شفاعت کا مستحق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ پھر دعا میں درود پڑھنے کی اہمیت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی یا اس کے علاوہ اور دعائیں، تو اس سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی صلاۃ و سلام بھیج چکے ہوتے ہیں، پھر آخر میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت بھی بہت دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ تو زبانی جو بھی قرآنی اور مسنون دعائیں آپ پڑھنا چاہیں، درود کے اختتام پر سلام سے پہلے آپ پڑھ لیں، کیونکہ سلام کے بعد تو پھر اذکار رہ جاتے ہیں۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود نہ پڑھنا جنت کا راستہ کھونے کا باعث ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں درود تو ہم فوراً اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام اور فرمایا، اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔
فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ تو صرف یہ کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ نہ پڑھنے کے نقصان بھی ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر وہاں آپ پر درود نہ بھیجا جائے۔ درود پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں، جن میں سے ایک صحت ہے، کیونکہ رحمت آتی ہے نا، تو جو رحمت آتی ہے تو پھر تو مشکل سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ شیخ صالح المغامسی کا نام جانتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا ویب سائٹ بھی ہے الراسخون فی العلم، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے۔ بہت ایک لمبا عرصہ مسجد قباء کے امام رہے ہیں۔ وہ دل کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو دل کا آپریشن کروانا پڑا۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ دل کا آپریشن کروانے کے بعد ان کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے میں اللہ کی عظمت اور قدرت عیاں اور ظاہر تھی، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، یعنی آپریشن کے بعد، تو جو نرس شیخ کی بیماری کے حالات کی نگرانی کر رہا تھا اس نے کہا کہ خون میں کوئی چیز ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو بتایا، پھر اس ڈاکٹر نے اپنے گرد 14 ڈاکٹر اور جمع کر لیے، یہاں تک کہ شیخ اس ساری کارروائی سے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ارد گرد کے ڈاکٹروں کے چہرے اور ان کے اظہار خیال میں بہت واضح تبدیلی تھی، یعنی مطلب یہ تھا کہ اب یہ بچنے والی کنڈیشن نہیں۔ اور انہوں نے وہ طبی سامان جو اس وقت شیخ کو لگایا ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک دوسرے کو ایسے اشارے دیے جو اطمینان بخش نہیں تھے، یعنی یہ ہٹانے پڑیں گے تو ختم ہے۔ اور ڈاکٹروں کے جمع ہونے کے بعد ان کے پاس مشاورتی ڈاکٹر آدم لیرے آئے جو کہ اس آپریشن کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ خون ہے جو دل کے آپریشن کے بعد دل پہ جم گیا ہے۔ انہوں نے شیخ کو بتایا، شیخ صالح کو، کہ دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور دل کو دوبارہ آپریشن کے لیے کھولنا پڑے گا، کیونکہ جو خون ان کے دل پر جمع ہو گیا ہے وہ خطرناک حالات کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی وہ بچنے کی امید نہیں۔ اس بنا پر دل پر جمع ہونے والے خون کا مکمل اخراج ضروری ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وان محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے کہ جانے کا وقت قریب آ گیا۔ پھر انہوں نے آپریشن کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو ڈاکٹروں نے ان سے لازمی طبی سامان کو ان سے الگ کر دیا جو اس وقت ان کو لگایا گیا تھا، اور ان کو لے کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف جانے لگے۔ اس لمحے ان کا سامنا ایک لبنانی نرس نے کیا۔ وہ شیخ سے بہت متاثر تھی، یہ بہت مشہور آدمی ہے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ پہلا آپریشن ختم ہونے کے بعد خوش نہیں تھے۔ نرس اس بات سے غمزدہ ہوئی کہ ایک ہی دن کے بعد شیخ کو دوبارہ آپریشن کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اسی وقت نرس نے کہا، یا صالح صلی علی النبی وربی یفرجھا، کہ اے صالح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے گا۔ تو شیخ صالح نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور شیخ اپنی اس روایت کو واقع خود یہ بیان کرتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ درود میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز تبدیل ہو گئی اور آپریشن کی کارروائی کے لیے استعمال کیے جانے والے اوزار تبدیل ہونے لگے، اور ڈاکٹر آدم کو ایک مرتبہ پھر بلایا گیا۔ جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ شیخ صالح سمیت سب کو ایک اچانک ناگہانی صورتحال کا سامنا تھا۔ دل میں جمع ہونے والا یہ خون سارے کا سارا بہہ کے جاری ہو گیا۔ اس وقت شیخ اپنے اس واقعے کے اثر سے رونے لگے۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی تکلیف دہ حالات میں، جب انسان اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہو یا اپنے کسی عزیز کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہو، تو سچے دل سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت فرما دے گا، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی، یعنی جب آپ کا نام سنے تو درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ صالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فوراً بعد درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی۔ دیر بھی نہ کریں، رائٹ اوے ساتھ ہی دل میں درود شریف پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک پورا درود ہے۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود پڑھنا، یعنی دونوں تشہد میں درود پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، یعنی
پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا، آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں بیٹھتے، جیسے ہم 3 وتر پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے، درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے، پھر 9ویں رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا فرماتے، اس کے نبی پر درود پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی وتر کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا، تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تہجد کی نماز کے لیے ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، تو نماز ہے، فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک کام ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی نہ تسبیح کی نہ درود پڑھا، تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں، پھر بھی ان کو اپنے اس دن، اس میٹنگ، اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور درود پڑھتے۔ تو اس لیے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے نحمدہ و نصلی، تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے۔ نحمدہ میں اللہ کی حمد و ثنا آ گئی اور نصلی میں درود شریف آ گیا، تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح مؤذن کی آواز سن کر، یعنی اذان سن کر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں اور اضافہ کر لیں، یعنی اپنی روٹین میں، اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اذان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعے کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 7 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین لکھ دیتے ہیں یا پیس بی اپان ہم کو PBUH لکھ دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔
مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے؟ کیا اپنا اجر مختصر کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ اس کا اجر ختم ہو جائے؟ تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں، تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی ہو درود پڑھ لیں، کیونکہ بعض لوگ مصلی پہ بیٹھ کر یہ گوشے میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔ پھر درود کے جو مختصر ترین الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، وہ ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد۔ پھر اسی طرح درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اسی طرح مختصر درود ابراہیمی بھی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح درود کے اور بھی مختلف الفاظ ہیں جن میں آپ کی ازواج اور ذریت بھی شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح لوگوں نے کچھ درود خود سے بھی بنا لیے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسنون درود ہی پڑھا جائے۔ اور جہاں تک سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ السلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اللہ آپ کا محافظ اور اللہ آپ کا نگہبان ہو، آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ پر سلام بھیجے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر اسی طرح زمین میں کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آپ کی امت کا سلام آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں، یہ بات مسند احمد سے پتہ چلتی ہے۔ تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو تم نے اللہ کے ان تمام نیک بندوں کو سلام پہنچا دیا جو زمین و آسمان میں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر جامع سی دعا ہے، لیکن کتنا بڑا فعل اور کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمیں تو کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ سارے لوگوں کو جو زمین و آسمان میں ہیں ان کو سلام بھیجیں۔ کرنے کے کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں تاکہ ہم پر کثرت سے رحمتیں نازل ہوں۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر عام دنوں کی نسبت زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر آپ پر درود بھیجیں۔ غموں اور دکھوں سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کی رحمت کے فوری حصول، فرشتوں کی دعاؤں اور گناہوں کی بخشش کے لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آذان ہو تو توجہ سے آذان سنیں، اس کے بعد درود پڑھیں تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ آپ کا نام لکھتے وقت مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ والا درود ہی پڑھیں، خود سے بنائے ہوئے درود پڑھنے سے گریز کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔